تنبیہ الغافلین کے اندر ایک روایت منقول ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، اے میرے اللہ، اے میرے خالق میں گناہ کر بیٹھا، اے میرے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میرے اللہ میرے گناہ کو معاف کرنے والی فقط تیری ذات ہے، تو ہی مجھے معاف کرے گا تو میری مغفرت ہوگی، تیرے سوا کوئی ایسا در نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس سے جا کے میں اپنے گناہ کی معافی مانگوں، جس کے در پر جا کر میں فریاد کروں اے میرے اللہ، اے میرے خالق و مالک میرے گناہ کو معاف فرما۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے سے گناہ ہوا، اور اس گناہ کے بعد میرے اس بندے کو اس بات کا علم ہے کہ فقط میں ہی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، فقط میں ہی وہ ذات ہوں کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ اس بندے نے مجھ سے فریاد کی ہے۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے لیکن گناہ کر کے جو اس پر ڈٹا رہتا ہے اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ لیکن جو گناہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، میری بارگاہ کی طرف حاضر ہو جاتا ہے، پھر میں رب اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اس کے بعد وہ بندہ 2 رکعت نماز نفل وہ بندہ ادا کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ رب العزت اس بندے کا پچھلا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والا تو ہو۔ اللہ پاک غفور رحیم ہے، اللہ پاک انسان کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، جبکہ یہ کرم، یہ فضل، یہ عنایت، یہ شفقت فقط امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، جبکہ میرے نبی کی یہ جو امت ہے، یہ جو ہماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پر نگاہ کرم ہے، میرے دوستو اس سے پہلے والی جو قومیں آئی ہیں ان پر یہ کرم نہیں تھے، ان پر یہ شفقتیں نہیں تھیں، بلکہ اگر ان میں سے کوئی گناہ کرتا تو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں گناہ کیا ہے، اور اس بندے کے جسم پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، اس کے لباس پر لکھ دیا جاتا تھا یہ بندہ گناہ گار ہے، حتیٰ کہ اس بندے کے دروازے کے اوپر بھی یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اور اس گناہ کی توبہ جو ہے وہ توبہ ایسی توبہ نہیں تھی کہ بندہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو جائے اور اللہ معاف فرما دے، نہ، بلکہ یہ اس قوم والوں کی معافی کا طریقہ یہ تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تیری قوم توبہ کرنا چاہتی ہے تو یہ آج ہی کے آج اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دیں۔ کم و بیش 70,000 سے زیادہ افراد نے توبہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، انہوں نے لقمہ اجل ہو گئے، کس لیے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی تو خوش ہو، تجھے اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے کہ جس نبی کے کرم کی وجہ سے، جس نبی کے فضل کی وجہ سے آج ہم لاکھوں گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے ماتھے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، ہمارے چہرے پر وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، ہمارے گھر کے دروازے کے اوپر گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری بارگاہ کے اندر جب آ جائے، جب تو معافی مانگ لے گا، اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کو بھر دیں گے، لیکن جب تو ایک بار مجھے پکارے گا، جب تو ایک بار مجھے رحمان کہہ کر پکارے گا، رحیم کہہ کر پکارے گا، کریم کہہ کر پکارے گا، تو میں رب تیری توبہ کو قبول بھی کروں گا اور تیرے گناہوں کو معاف بھی فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آج کا انسان کیوں اپنے گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے؟ آج کا انسان کیوں اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا؟ کیوں گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں معافی مانگتا؟ میرے دوستو حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا دروازہ یہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، اور انسان کی سانسیں جب تک چل رہی ہیں، دل جب تک دھڑک رہا ہے، یہ بندہ جب بھی، جس وقت بھی، جس حال میں بھی یہ بندہ توبہ کرے گا، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور اللہ پاک اس بندے کے اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ میرے رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی،
اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے التائب من الذنب کما ذنب، اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور گناہ کے بعد توبہ کرے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس بندے نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ روایت آپ کو تنبیہ الغافلین اس کتاب کے اندر مل جائیں گی، آپ اس کتاب کو مطالعہ بھی کریں اور اپنے رب سے سچی توبہ بھی کریں، اللہ پاک کے بارگاہ سے مغفرت کے بھی طالب ہوں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔